الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق جو ہے آج کا وہ ہے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ یہ ہے کتاب المناسک، یعنی اس میں حج کا بیان ابھی شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے طہارت، نماز، بلکہ اس سے پہلے ایمان اور پھر زکوٰۃ، ٹھیک ہے، کہ ٹاپکس پڑھ لیے ہیں۔ ابھی حج کا بیان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی روزوں کا بیان آئے گا۔ حدیث نمبر 896 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی، فضل اسے دیکھنے لگی اور وہ فضل کو دیکھنے لگی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیتے تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج ایسے وقت میں آیا کہ میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ فرمایا، کر سکتی ہو۔ اور یہ حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔ اس کی شرح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب المناسک اسیلی کی روایت ہے، دوسری روایتوں میں کتاب الحج ہے، اسی کو علامہ عینی نے لیا ہے۔ مناسک کی جمع ہے، یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف مکان و زمان بھی۔ معنی میں متعبد کے معنی ہے متعبد کے، اس سے مراد حج میں تمام ادا کیے جانے والے امور ہیں۔ منسک مذبح کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی سے نسیکہ ذبیحہ کے معنی میں ہے۔ نیز نسک کے معنی طاعت و عبادت اور اس کام کیا جو اللہ عز و جل کے تقرب کے لیے کیا جائے۔ نیز ہر وہ کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، اس کے مقابل ورع ہے، جس کے معنی ہیں ہر اس چیز سے بچنا جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ ناسک بمعنی عابد بھی آتا ہے۔ نیز نسیکہ کے اصلی معنی پگھلا کر صاف کی ہوئی چاندی کے ہیں۔ حج کے لغوی معنی قصد ارادہ کرنے کے ہیں، اور شرعی معنی یہ ہے بیت اللہ شریف کی تعظیم کے لیے مخصوص افعال کے ساتھ اس کی تعظیم کا قصد کرنا۔ اس کا سبب کعبہ شریف ہے اور وقت 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک ہے۔ اس کا تلفظ حج ہا کے فتحہ اور جیم ہا کے کسرہ کے ساتھ دونوں طرح ہے۔ عرف عام فتح کے ساتھ ہے۔ بربنا قول صحیح حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ ویسے اقوال یہ ہیں ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو چکا تھا، 5 ہجری، 6، 7، 8، 10۔ امام قرطبی نے پہلے قول کو یعنی 9 ہجری کو درست قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ مناسب تو یہ تھا کہ حج سے پہلے روزے کو ذکر فرماتے، جیسا کہ حدیث بنی الاسلام علی خمس میں ہے، مگر غالباً امام بخاری نے یہ لحاظ کر کے کہ حج اگرچہ عبادت بدنی بھی ہے مگر زکوٰۃ کے ساتھ عبادت مالیہ ہونے اور نفس پر شاک ہونے میں شریک ہے، اس لیے حج کو روزے پر مقدم کیا۔ اور روزہ بھی نفس پر شاک ہے مگر اتنا نہیں جتنا زکوٰۃ اور حج ہے۔ تکمیل: یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ سے واپسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا۔ راستے میں ایک جگہ رک گئے تاکہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے۔ فضل خوبصورت تھے، اتنے میں قبیلہ خثعم کی ایک خاتون پوچھنے کے لیے حاضر ہوئیں، یہ بھی خوبصورت تھیں۔ فضل انہیں دیکھنے لگی اور وہ فضل کو دیکھنے لگیں، ان کا حسن انہیں بھا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور موڑ کر ملاحظہ فرمایا کہ فضل ان خاتون کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور نے اپنا دست مبارک پیچھے بڑھا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ موڑ دیا کہ انہیں دیکھے نہیں۔
حضرت ابن عباس اس وقت موجود نہ تھے، انہیں تو رات ہی میں حضور نے مینا بھیج دیا تھا۔ حضرت فضل بن عباس سے سن کر وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ حدیث حضرت فضل کی ہوئی۔ مطابقت ہے اس حدیث میں باب کا عنوان ہے حج کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت، اور اس حدیث میں حج کی کوئی فضیلت مذکور نہیں، البتہ حج کا وجوب ثابت ہے اور ہر واجب پر ثواب کا وعدہ ہے، تو ضمناً فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ پہلے جز سے صراحتاً، دوسرے جز سے ضمناً مطابقت ہوئی۔ مسائل: اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل ثابت ہوئے۔ حج میں عورت اپنا منہ کھولے رہے گی، عورت کے چہرے کو بالقصد دیکھنا ممنوع ہے۔ جو آزاد مسلمان زاد و راحلہ پر قادر ہے مگر بوجہ مرض یا ضعف سفر پر قدرت نہیں، مثلاً فالج زدہ، اپاہج، نابینا، اتنا بوڑھا کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، اس پر حج فرض ہے، خود نہیں جا سکتا، تو اسے فرض ہے کہ اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے کسی کو بھیجے اور مرتے وقت اس کی وصیت کر جائے۔ یہ صاحبین کا مذہب ہے، اسے بھی بہت سے ائمہ نے اختیار فرمایا، مثلاً امام ابن حمام وغیرہ۔ اگرچہ مفتبی قول امام ہے کہ اتنی صحت اور قوت کہ سفر کر سکے وجوب کی شرائط میں سے ہے، اور ایسے بیمار اور کمزور پر حج فرض نہیں جو سفر نہ کر سکے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی معذور ہو تو دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، یہی ہمارا اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ پھر آگے مفتی صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ تفصیل ہم فقہی اعتبار سے ہے چونکہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ وہ بہار شریعت حصہ 6 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ آگے پھر حضرت فضل بن عباس کے بارے میں بتایا کہ یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے یا امواس کے طاعون میں واصل بحق ہوئے۔ وصال غالباً ان کا 8 ہجری ہے۔ حدیث ہے آگے 897۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوتے دیکھا، جب اونٹنی حضور کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو تلبیہ پڑھا۔ اگلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے تلبیہ کہتے جب سواری حضور کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی۔ حدیث نمبر 899 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا تو انہوں نے ام المومنین کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور انہیں ایک چھوٹے کجاوا پر سوار کرایا۔ یہ مقام تنعیم وہی ہے جہاں پر آج کل مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ اصل کیا ہے، حرم سے باہر جانا ہے۔ مکہ والا اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ حرم سے باہر جائے گا، اس مقام کو حل کہتے ہیں جو میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے۔ جدہ بھی حل کے اندر ہی آتا ہے، تو قریب ترین وہی مقام تھا جہاں پر عبد الرحمن اپنی بہن کو لے کر گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس مقام سے چونکہ انہوں نے عمرے کی نیت کر کے سفر کیا واپسی کا، تو اب وہیں پر لوگ جاتے ہیں اور مستحب ہے کہ وہیں سے احرام کی نیت کر کے عمرے کی مطلب آئیں۔ احرام تو مطلب ہوٹل سے بھی پہن کر جا سکتے ہیں، نیت وہاں سے کر کے آتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں اور جو بھی معاملات ہیں۔ تو وہاں ہی جانا ضروری نہیں ہے، ٹیکنیکلی حل میں کسی بھی جگہ پر جا کر یہ نیت کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ چل رہی ہیں نا، یہ تقریباً ان میں کوئی تشریحات کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو تشریحات کو فی الحال پڑھ نہیں رہا۔ تعلیق ہے 280۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حج میں کجاوا کسو اس لیے کہ وہ 2 جہادوں میں سے ایک ہے۔ حدیث 900 ہے۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوے پر حج کیا اور وہ بخیل نہیں تھے، اور یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی نے کجاوے پر حج فرمایا اور اسی میں سامان اور زاد راہ بھی تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث 901 ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جہاد کو بہترین عمل جانتی ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ فرمایا تمہارے لیے بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ حدیث 902 ہے، یہ بھی حج کی فضیلت پر ہے اور مشہور حدیث پاک ہے۔ حدیث نمبر 903 ہے، زید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ان کی قیامگاہ پر حاضر ہوئے، ان کے لیے خیمہ لگا اور کناتیں تنی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا میں کہاں سے عمرے کا احرام باندھوں، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے نجد والوں کے لیے واسطے کرن اور مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے جحفہ مقرر فرمایا ہے۔ یعنی کہ یہ میقات کیا ہیں، کون کون سے، ان کا ذکر اس حدیث پاک میں اور روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس سے بعد والی حدیث پاک میں بھی حج کی فضیلت کے حوالے سے ہے، زاد راہ اپنا اپنے ساتھ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ حدیث نمبر 903، اس میں بھی میقات کا بیان ہے کہ کون سے علاقے والے کہاں سے حج کا احرام باندھیں، اس سے پہلے نیت کریں۔ حدیث نمبر 906 میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے، حدیث نمبر 907 میں بھی یہی مضمون چل رہا ہے کہ کون سے علاقوں والوں کی میقات کون سی ہے۔ حدیث ہے 908، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے سنگستان میں اونٹنی بٹھائی اور وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد والی حدیث 909 ہے، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر یہ حدیث پاک دوبارہ ذکر کی گئی۔ سفر کی نمازوں کا جو بیان تھا نا، جلد نمبر 2 میں غالباً، اس میں یہ روایات وہاں پر بھی امام بخاری لائے تھے اور وہی روایات یہاں پر بھی دوبارہ ذکر فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقررات یعنی جو حدیثیں بار بار ریپیٹ ہوئی ان کو نکال کر دیکھا جائے تو کم و بیش 4000 کچھ حدیثیں بخاری شریف میں بچتی ہیں۔ ویسے غالباً کوئی کم و بیش 6000 یا کچھ ایسی روایات ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان ہے۔ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے تعلیق ہے 281۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا محرم یعنی حالت احرام میں جب بندہ ہوتا ہے خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے اور آئینہ دیکھ سکتا ہے، اور جو روغن مثلا زیتون کا تیل اور گھی کھاتے ہیں اس سے علاج کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 913 میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ حدیث نمبر 916 ہے، اس میں بھی ذوالحلیفہ ہی کی مسجد کا ذکر ہے کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ اچھا، یہ حدیث پاک تھوڑی طویل بھی ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی پابندیوں کا ذکر ہے، پڑھتے ہیں۔ 917، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ کون کون سا کپڑا پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتا پائجامہ، امامہ، ٹوپیاں اور موزے نہ پہنے، ہاں اگر کسی کے پاس چپل نہیں تو موزے پہن لے اور انہیں کعب کے نیچے سے کاٹ لے، اور ایسے کپڑے بھی مت پہنو جسے زعفران یا ورس نے چھوا ہو۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا محرم اپنا سار دھو سکتا ہے اور کنگھی نہیں کر سکتا، اور نہ اپنا بدن کھجلا سکتا ہے، اور جوئیں اپنے سار اور بدن سے زمین پر پھینک سکتا ہے۔ حدیث 918 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ سے مزدلفہ تک سوار رہے، میدان عرفہ سے مزدلفہ تک، اس کے بعد مزدلفہ سے مینا تک فضل رہے۔ ان دونوں نے بتایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرۃ العقبہ پر کنکری ماری۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ بہت مزہ آتا ہے جب ان فضاؤں میں جا کے لبیک بندہ پڑھتا ہے نا، مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، مجھے بھی اور سبھی مسلمانوں کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ کچھ تعلیقات ہیں، ان میں بھی یہی چیزیں مطلب بیان ہو رہی ہیں، حج کی اور جو پابندیاں وغیرہ ہیں ان کا ذکر خیر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 921 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلبیہ یہ تھی: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے، حدیث نمبر 923 ہے۔ اس میں وہی مقام ذوالحلیفہ کا ذکر اور تسبیح و تکبیر وغیرہ پڑھنے کا ذکر خیر ملتا ہے۔ بعد کی بھی چند رواجات میں یہی ذکر خیر ہے۔ حدیث نمبر 925 ہے، امام مجاہد نے کہا ہم لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر چھیڑ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس پر ابن عباس نے کہا میں نے اسے نہیں سنا ہے، مگر حضور نے یہ فرمایا ہے، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جب وہ نالے میں اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 927 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کس کا احرام باندھا ہے؟ عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا باندھا ہے، تو ارشاد فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو احرام کھول دیتا۔ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ تعلیق ہے 292 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حج کے مہینے شوال اور ذوالقعدہ اور 10 ذوالحجہ ہیں۔ آگے ایک طویل حدیث پاک ہے، یہ مضمون ہم نے تقریباً سیرت کی کتاب میں بالتفصیل پڑھا ہوا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دہرا لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں۔ قاسم بن محمد نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں، حج کے دنوں، حج کی پابندیوں کے ساتھ مدینے سے نکلے اور صرف میں ٹھہرے۔ یہاں پہنچ کر حضور اپنے صحاب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں اور وہ پسند کرتا ہے کہ اسے عمرہ کر دے تو وہ ایسا کر لے، اور فرمایا جس کے پاس ہدی ہو وہ ایسا نہ کرے۔ ام المومنین نے فرمایا صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے صحابہ قوی تھے اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، یہ لوگ صرف عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ ام المومنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، تو پوچھا اے پگلی کیوں رو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا صحابہ سے حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ میں نے سنا، مگر میں عمرے سے روک دی گئی ہوں۔ اور دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں اس حالت میں ہوں کہ نماز نہیں پڑھتی۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، جو سب کے لیے مقدر ہے وہ تیرے لیے بھی ہے۔ تم حج کرو، اللہ عز و جل جلد ہی تمہیں عمرہ بھی عطا فرمائے گا۔ ام المومنین نے فرمایا ہم حضور کے ساتھ حضور کے حج میں نکلے
جب میں مینا پہنچی تو پاک ہو گئی اور مینا سے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد اخیر گروہ میں مینا سے ہم چلے، حضور محسب میں آ کر اترے، ہم بھی حضور کے ساتھ وہیں اترے۔ اب عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا اور فرمایا اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ تاکہ عمرے کا احرام باندھے، دونوں عمرے سے فارغ ہو کر جہاں آؤ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ام المومنین نے فرمایا ہم گئے، جب میں اور وہ یعنی عبد الرحمن طواف سے فارغ ہو گئے تو صبح کے وقت خدمت اقدس میں پہنچے تو پوچھا تم لوگ فارغ ہو گئے؟ میں نے عرض کیا جی، تو اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان فرمایا، لوگوں نے کوچ کیا اور مدینے کی طرف چلے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ تو حج کے جو معاملات ہیں نا، میدان عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، کنکریاں مارنا، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ہاں طواف کے لیے تو ہے، مگر حج کے جو یہ معاملات ہیں تو اس کے لیے اگر طہارت میں عورت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ایسا ہی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ بعد کی روایتوں میں بھی کچھ احکام اس طرح کے بیان کیے گئے ہیں حج سے متعلقہ ہی۔ حدیث نمبر 934 ہے، ابو حمزہ نصر بن عمران دوبعی نے کہا میں نے تمتع کیا تو کچھ لوگوں نے منع کیا۔ اب میں نے ابن عباس سے پوچھا تو مجھے حکم دیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک شخص کہہ رہا ہے حج مبرور اور عمرہ مقبول۔ میں نے ابن عباس کو یہ بتایا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر فرمایا میرے یہاں رک، میں اپنے مال میں سے ایک حصہ دوں گا۔ شعبہ نے پوچھا یہ نوازش کس بنا پر تھی تو بتایا اس خواب کی وجہ سے۔ اچھا جی، تمتع بالعمرہ الی الحج میں یہ حدیث یوں ہے، ابو حمزہ نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، اور ہدی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس میں اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکری ہے یا شرکت ہے، یعنی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں۔ ابو حمزہ نے کہا گویا کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو میں سویا۔ آخر تک یہ حدیث پاک ہے۔ تو جمہور امت کا مذہب یہ ہے کہ محصر اور غیر محصر سب کے لیے جائز ہے، اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ افراد سے تمتع افضل ہے۔ تشریح میں لکھا ہے احادیث حج میں تطبیق مختلف روایتیں ہیں، جیسے حضرت علی، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہیں۔ ان میں تقریباً 10 صحابہ کرام نے یہ تفصیل کہ یہ افراد تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ افراد تھا یا تمتع تھا یا قران، اور یہ روایتیں بظاہر متعارض ہیں، کسی میں افراد ہے، کسی میں تمتع، کسی میں قران۔ ان سب پر سیر حاصل بحث امام ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمائی ہے، اور ناقابل انکار دلائل سے ثابت فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قران فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا، اس لیے ابتدا میں لبیک بالحج والعمرہ فرمایا۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درخت ذوالحلیفہ کے پاس حضور اقدس کی اونٹنی کے بیٹھنے کے نشان کے قریب تھا۔ جب وہ حضور کو لے کر کھڑی ہو گئی تو حضور نے لبیک بحجی و عمرہ کہا، مگر کبھی صرف لبیک بعمرہ کہا، کبھی فقط لبیک بحجی کہا، جیسا کہ قارن کو اجازت ہے۔ ہزار کا مجمع تھا۔ دیکھ لیں سبحان اللہ کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حج میں شریک، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حج میں شریک۔ اس کے باوجود صحابہ میں یہ اختلاف رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا، قران کیا یا تمتع کیا؟ تو ہم لوگ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جو بعض روایات میں اختلافات ہمارے سامنے ہیں
اور اسی بنا پر ظاہر فقہ حنفی، فقہ شافعی وغیرہ ہمارے سامنے بنی ہیں۔ تو جو بزرگوں کا اختلاف ہے، اختلاف رحمت ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ کسی ایک مجتہد کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو مسائل ارشاد فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ بعد والی بھی چند روایات میں اس طرح کی معلومات ہے۔ حدیث نمبر 943 ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، حضور مکے میں اپنے گھر پر کہاں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا، کیا عقیل نے کچھ جائیداد اور کچھ چھوڑا؟ ابو طالب کی میراث عقیل اور طالب کو ملی، جعفر اور علی کو ان کی میراث نہیں ملی، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کافر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ ابن شہاب زہری نے کہا، اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے معنی لوگ یہی بتاتے تھے کہ فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ حدیث نمبر 944 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں یوم نحر کی صبح کو فرمایا، ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے، جہاں لوگوں نے کفر پر جمع رہنے کی قسم کھائی تھی، یعنی محسب میں۔ اس کا واقعہ یہ کہ قریش اور کنانہ نے آپس میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یا بنی مطلب کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے اور خرید و فروخت نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حوالہ نہ کر دیں۔ یہ سیرت میں ہم نے پوری اس کی تفصیلات پڑھی تھی شیب ابی طالب کے حوالے سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک وہاں پر رہنا پڑا تھا شیب ابی طالب میں، اور ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حدیث ایک معلوماتی ہے، 945، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، کعبے کو 2 چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی برباد کرے گا۔ تو یہ قرب قیامت اس طرح ہوگا۔ تشریح میں لکھا ہے، علامہ قرطبی نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قرآن سینوں اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، جب یہ ہوگا، یعنی کہ پھر مسلمان نہیں ہوں گے اور کافر ہی کافر ہوں گے، اور ایک حبشی کو بھی، غلام کو بھی مطلب اتنی جرأت معاذ اللہ ہو جائے گی کہ خانہ کعبہ شریف کو وہ شہید کر دے گا۔ حدیث نمبر 948 ہے، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں شیبہ کے ساتھ کرسی پر کعبے میں بیٹھا تو شیبہ نے کہا، یہاں عمر بیٹھے، اور فرمایا، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس میں جتنا زرد اور سفید ہے سب کو بانٹ دوں۔ میں نے کہا، آپ کے 2 ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، تو فرمایا، ان دونوں کی میں بھی اقتدا کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں نقد سونا چاندی کعبے پر نظر کرتے تھے جو کعبے میں جمع رہتی تھی۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ جمع اس کو تقسیم کر دوں، تو حضرت شیبہ نے وہ کہا۔ مطابقت کیا ہے؟ اس حدیث پر یہ باب ہے کعبے کے لباس کا بیان۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کعبے پر غلاف چڑھانے کا حکم کیا ہے، دوسری یہ کہ اس غلاف کا کیا حکم ہے، آیا اسے کعبے پر رہنے دیا جائے یا اسے اتار کر فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا جائے؟ ان دونوں معنوں میں سے کسی کے ساتھ حدیث کو مطابقت نہیں۔ علامہ اسقلانی نے فتح الباری میں فرمایا، اس حدیث کے بعض طرق میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گا جب تک کعبے کا مال تقسیم نہ کر لوں، اور مال کا اطلاق لباس پر خود حدیث میں آیا، تیرے لیے صرف وہ ہے جو تو نے پہنا اور پرانا کر لیا، آخر حدیث تک۔ اب حضرت عمر کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اندر جو جمع ہے وہ اور باہر جو غلاف ہے سب کو تقسیم نہ کر لوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب باب کے دونوں اجزاء سے مطابقت ہو گئی۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کعبے پر غلاف ڈالنا جائز ہے، کیونکہ اگر جائز نہ ہوتا تو وہ کعبے کا مال نہ ہوتا۔
ڈالنے والے کی مل کے رہتا، اور یہ بھی کہ خلیفۃ المسلمین سلطان اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ کعبے کے پرانے غلاف فقراء و مساکین کو دے دے، اور یہ امام بخاری کی عادت معلوم ہے کہ وہ بہت ایسا کرتے ہیں کہ باب کے ضمن میں جن الفاظ سے حدیث درج کرتے ہیں وہ باب کے مناسب نہیں ہوتی، مگر دوسرے طرق سے جو الفاظ مروی ہوتے ہیں ان سے مطابقت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کی روایات میں سبحان اللہ حجر اسود کی اس میں فضیلت ہے، اور بوسائے قبر کے حوالے سے بھی جہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں کہ بوسہ قبروں کا نہ لیا جائے، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 952 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر اس حالت میں جانے سے انکار کر دیا کہ اس میں معبودان باطل موجود ہیں۔ ان کے نکالے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں نکالی، ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ مشرکین کو مار ڈالے۔ سنو باخدا یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے ان تیروں سے کبھی فال نہیں نکالی تھی۔ اس کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور اس میں نماز نہیں پڑھی، یعنی اندر نماز نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں ایسا ہی آیا ہے۔ حدیث نمبر آخری آج کی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اسلم نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکن کو مخاطب کر کے فرمایا، سن واللہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ ضرر، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ یہ کہہ کر اسے بوسہ دیا، پھر فرمایا ہمیں رمل کی کیا ضرورت، ہم نے مشرکین کو دکھایا تھا اور اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے چھوڑنے کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو یہ روایت میں مزید کچھ الفاظ تھے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ جو آپ نے ہمیں ارشادات فرما دیے ہمیں دل و جان سے قبول ہیں۔ آج کے سبق کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔